السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صل علی۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ کو یہ کائنات محبوب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے۔ اللہ جل شانہ کو اس کائنات کے مال اموال محبوب نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلے ہوئے اعمال محبوب اور پسند ہیں۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلے ہوئے عمل یعنی سنت یہ بھی بابرکت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جسمانی اعتبار سے ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن روحانی اعتبار سے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک موجود رہیں گے۔ روحانی اعتبار سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طریقے، آپ کا مبارک عمل یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ایسے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے جیسے اللہ نے قرآن کو محفوظ کر کے اس امت تک پہنچایا، اور جیسے قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زندگی یعنی آپ کی سنت والی زندگی یہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گی، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ بڑے لوگ آئے قرآن میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرنے والے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے فرمان، آپ کی سنتوں کو بھی تبدیل کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن ذرہ برابر بھی حضور کے حدیث، حضور کی سنت میں کوئی کمی زیادتی نہ کر سکے۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک زندیق آیا، اور جب وہ پکڑا گیا تو وہ کہنے لگا کہ تم ان حدیثوں کو کیا کرو گے جو میں نے اپنی طرف سے لکھ کر تمہارے نبی کی صحیح حدیثوں میں داخل کر دی ہیں کہ عام آدمی اس میں پہچان نہ کر سکے گا کہ یہ حضور کا فرمان ہے یا نہیں، جسے ہم موضوع من گھڑت حدیث کہتے ہیں۔ من گھڑت حدیث کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی طرف سے بنا کر نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لگا کر پیش کر دے، تو زندیق نے یہ دعویٰ کیا، تو خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑے اطمینان سے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرے پاس امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے یعقوب، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے وہ مشہور ہے، وہ تیری ساری 2 نمبر احادیث ایک ایک کر کے یوں صحیح حدیثوں سے نکال دے گا جیسے چاول میں سے کنکر کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح تیری 2 نمبر حدیثیں 1 نمبر حدیثوں سے امام ابو یوسف نکال کر پھینک دے گا۔ تو جس طرح قرآن محفوظ، اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی محفوظ۔ جس طرح قرآن ایک دستور ہے وہ دستور محفوظ، اسی طرح میرے نبی کی زندگی جسے ہم سنت کہتے ہیں یہ بھی محفوظ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی ذات بھی بابرکت ہے اور حضور کی زندگی بھی بابرکت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسے بابرکت ہے؟ عبد المطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک کوئی 7 سال کی ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آشوب چشم کا مرض لاحق ہو گیا، جیسے ہمارے ہاں ابھی وبائی ہوا چلی ہوئی تھی کہ آنکھوں میں مرض آ گیا، سرخ ہو گئی اور پانی بہتا ہے اور رکتی ہیں، تو اس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی یہ مرض لاحق ہو گیا، ہر وقت دکھتی تھیں اور ہر وقت پانی بہتا رہتا تھا۔ تو عبد المطلب نے سنا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے عکاظ، وہاں پر ایک راہب رہتا ہے، عیسائی راہب کہ جو اس آشوب چشم کا علاج کرتا ہے۔ تو عبد المطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر ابھی 7 سال ہے، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اللہ کے نبی کو لے کر چلے گئے، دروازے پر دستک دی، وہ راہب باہر آیا، اس نے جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، دیکھتے ہی واپس پھر اندر چلا گیا، کچھ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو دیکھا اس نے نیا کپڑا پہنا ہوا، نیا جوڑا پہنا ہوا اور خوشبو لگا کر نہا کر آیا ہے، اور ہاتھ میں اس نے کتاب پکڑی ہے۔ اب ایک نظر کتاب پہ ڈالتا ہے، ایک نظر حضور نبی کریم علیہ السلام پر ڈالتا ہے۔ کئی دفعہ اس نے کتاب اور حضور کو دیکھ کر کہا کہ عبد المطلب مبارک ہو، یہ بچہ اس امت کا آخری نبی ہوگا، اس امت کا آخری نبی ہوگا۔ اس نے کتابوں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیا۔ خیر، کہا جی کیسے آنا ہوا؟ عبد المطلب نے عرض کیا کہ بھئی تو آشوب چشم کا علاج کرتا ہے تو میرے بیٹے کی آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، اس کا دم کر دے۔ تو سنو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ عبد المطلب اس کی بیماری کا علاج اسی کے پاس ہے، اس کی بیماری کی شفا اسی کے پاس ہے۔ وہ راہب سے پوچھا عبد المطلب نے کہ وہ کیسے؟ کہا اس کے منہ کا لعاب لو، تھوک مبارک لو اور اس کی آنکھ پہ لگا دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ عبد المطلب نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا لعاب لیا، اور لعاب جو ہی میرے نبی کے آنکھ پر ملا، آنکھ پر ملنے کے بعد جو ہی ہاتھ پھیرا، میرے نبی نے آنکھ کھولی تو ساری بیماری ختم ہو چکی تھی، میرے نبی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر اگلی بات راہب نے جو کہی وہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ راہب نے کہا عبد المطلب لوگ میرے پاس شفا لینے کے لیے آتے ہیں کہ میں اس مرض کی شفا دیتا ہوں، نہیں، اللہ کی قسم میں نے اس نبی کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، میرے پاس جب بھی کوئی مریض آتا تھا تو میں اللہ کو اس کا واسطہ دیتا تھا تو اللہ اس کے واسطے سے اس کو شفا دے دیتا تھا، اللہ اس کو صحت دے دیتا تھا۔ تو یہ میرے نبی کی ذات کی برکتیں ہیں، یہ میری نبی کی ذات بابرکت ہے۔ ہاں، یہی لعاب میرے نبی کی آنکھ میں لگے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے، یہی لعاب سیدنا ابو بکر صدیق کے پاؤں کو سانپ ڈسے، وہاں میرا نبی یہ لعاب لگائے تو وہ شفا یاب ہو جائیں، یہی لعاب خیبر کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو بلائیں ان کے ہاتھ میں جھنڈا دینے کے لیے، تو دیکھا کہ آنکھوں میں تکلیف، میرا نبی وہ لعاب علی کے آنکھوں میں لگائے تو علی بھی شفا یاب ہو جائے۔ تو میرے نبی کی ذات سے یہ تھوک، یہ لعاب، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں قربان اللہ پر جاؤں کہ میرے اللہ نے میرے نبی کے لعاب کی بھی قیمت رکھی ہے، لعاب کو بھی بابرکت بنایا ہے۔ بلکہ اس سے اور پیچھے چلے جاؤ، اما حلیمہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تھی، اپنے قبیلہ بنو سعد لے گئی تھی،
تو اس قبیلے میں جو بچہ بھی بیمار ہوتا تھا، جو بچہ بھی جس بیماری میں بھی مبتلا ہوتا تھا، اس کو صرف میرے نبی کے پاس لا کے لٹا دیا جاتا تھا۔ جو ہی وہ بچہ لیٹتا، میرے نبی کی برکت سے اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ یہ میرے نبی کی ذات کی برکتیں عرض کر رہا ہوں۔ خیر، عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال۔ پھر اللہ کے نبی خواجہ ابو طالب کے پاس تشریف لائے۔ دیکھو یہاں پر میں اکثر یہ بات کر دیتا ہوں جب خواجہ ابو طالب کی بات آتی ہے کہ آج ہم نے ایک میدان گرم کر رکھا ہے کہ ابو طالب مسلمان ہے کہ نہیں، وہ ایمان پر دنیا سے گئے ہیں کہ نہیں، وہ کفر پر گئے ہیں کہ اسلام پر گئے ہیں۔ آج اس بات پر بڑا بحث مباحثہ اور بڑے مناظرے ہوتے ہیں، تو بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان ابو طالب میرے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ مجھ سے قبر میں سوال نہیں ہوگا ہاں جی ابو طالب ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے۔ حشر میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا کہ ابو طالب ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، وہ حالت اسلام پہ مرے کہ حالت کفر پر مرے۔ جب ہم سے اس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہونا، اور میرے اسلام کے معتبر ہونے کے لیے ان کے ایمان کا مجھے معلوم ہونا، یہ میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک میں ابو طالب کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس کا تعلق میرے ایمانیات کے ساتھ نہیں، میرے اسلام کے ساتھ نہیں، تو پھر اس پر بحث کرنا بھی بے وقوفانہ بات ہے، جاہلانہ بات ہے۔ خواجہ ابو طالب ایمان لائے یا نہیں لائے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے، اللہ جانے، اس کا حبیب جانے۔ ہاں، ہمارے علماء یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ابو طالب کو جب بھی یاد کرنا ہے اچھے نام سے یاد کرنا ہے، جب بھی یاد کرنا ہے تو ان کو محبت سے یاد کرنا ہے۔ اس لیے میرے استاد شیخ الحدیث مولانا صوفی سرور صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے خود ان کی زبان سے سنا، انہوں نے کبھی ابو طالب نہیں کہہ کے پکارا، جب بھی پکارا ہے تو فرمایا ہے خواجہ ابو طالب، ادب سے نام لیا ہے۔ کیوں؟ اگرچہ چلو میں مان لیتا ہوں کہ وہ اسلام کے بغیر دنیا سے گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان سے بڑی محبت کی ہے، اللہ کے نبی نے ان سے بڑی عقیدت کی ہے، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے جنتی ہونے کی دعائیں کی ہیں۔ وفات کے بعد جنتی ہونے کی دعائیں مانگی، بخشش کی دعائیں مانگی۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ نے منع فرما دیا تھا، لیکن فرمایا برے الفاظ سے یاد کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ حبیب علیہ السلام کا دل دکھے، حبیب علیہ السلام کے دل کو غم پہنچے کہ میرا چچا کہ مجھ پر بڑے احسان انہوں نے کیے ہیں، اب ان کے احسانوں کا بدلہ میری امت یہ دے رہی ہے کہ برے القاب سے ان کو یاد کر رہی ہے۔ تو خیر، اس لیے اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی اگر آپ سے بات کرے کہ ابو طالب مومن، کوئی کہے آپ کو ابو طالب کافر، کبھی اللہ جانے اس کا رسول جانے، میری جان چھڑ، مجھے نہیں پتا۔ خیر، ابو طالب کے گھر حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ اب خواجہ ابو طالب کے گھر کی کیفیت کیا تھی کہ ان کے اولاد زیادہ تھی، وسائل کم تھے، مسائل زیادہ تھے، آمدن کم تھی، خرچہ زیادہ تھا، چیزیں کم تھی۔ ہوتا کیا تھا کہ دسترخوان بچھتا تھا، بھوکے ان کے بچے بیٹھتے تھے، کھانا کم ہونے کی وجہ سے بھوکے ہی اٹھتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پیٹ بھر کر وہ دسترخوان سے اٹھے ہوں اور سیر ہو کے دسترخوان سے اٹھے ہوں اور بھوک مٹا کر وہ دسترخوان سے اٹھے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام عبد المطلب سے خواجہ ابو طالب کے گھر تشریف لائے، آج یہ پہلا وقت ہے، پہلا دسترخوان ہے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر لگ رہا۔ دسترخوان لگ گیا، چیزیں رکھ دی، بچے بیٹھ گئے، بچے کھانا کھانے لگے۔ خواجہ ابو طالب نے فرمایا صبر کرو، میرے بچے کو آنے دو، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے دو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میرے نبی کی ذات کی برکت بتانے لگا ہوں کہ یہ پہلا کھانا، پہلا دسترخوان کہ جس پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوتا؟ بھوکے بیٹھتے، بھوکے اٹھتے۔ لیکن میرے نبی کی ذات کی برکت یہ ہوئی کہ وہ کھانا جو پہلے کبھی کسی کو پورا نہیں ہوتا تھا، وہ کھانا سب کو پورا بھی ہو گیا، پیٹ بھی بھر گیا اور کھانا باقی بھی بچ گیا، باقی کھانا بچ گیا جو پہلے آدمیوں کو پورا نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ میرے نبی کا اضافہ ہو گیا، ایک شخصیت اور آ گئی تو کھانا مزید کم ہونا چاہیے تھا،
لیکن یہ شخصیت عام نہیں تھی، یہ کائنات کا سردار، کائنات کا دولہ، نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار، ساری کائنات کا سردار اس دسترخوان پر بیٹھا تھا کہ جس کی برکت سے اللہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور کل کائنات کو اللہ کھلا رہا ہے۔ تو اس ایک نبی کی وجہ سے اس گھر میں اور اس گھر کے دسترخوان پر برکتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ ضرور آئیں گی۔ کیوں؟ کہ اس دسترخوان پر محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ تو عبد المطلب ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے بغیر دسترخوان نہیں بچھاتے تھے۔ اور ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب ابو طالب اور ان کے بچے صبح اٹھتے تو ان کے بال بکھرے ہوتے جیسے ہمارے بچوں کے ہوتے ہیں، آنکھیں چیخا سے بھری ہوتی تھی اور منہ میں بعض دفعہ رال ہوتی تھی، لیکن میں قربان اللہ پر، میرا محبوب جب صبح اٹھتے تھے تو اٹھتے ہی میرے نبی کے سر کو دیکھا جاتا تو سر میں تیل لگا ہوا ہوتا تھا اور کنگھی ہو چکی ہوتی تھی، اور حضور کی آنکھوں کو دیکھا جاتا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی سرما ڈالا ہو، ابھی سرما ڈالا ہو، کہ میرے نبی پر وہ نیند کی سستی کے علامات نہیں نظر آتے تھے۔ اور عجیب بات علماء نے لکھی کہ میرے نبی کو زندگی بھر کبھی جمائی نہیں آئی۔ تو منہ کھول دینا بھائی، نیند کی سستی کی علامت ہوتی ہے، زندگی بھر حضور نبی کریم علیہ السلام کو جمائی نہیں آئی۔ یہ میرے نبی کی برکات عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ برکتیں وہ ہیں جو حضور کے وجہ سے ابو طالب کے گھر میں آئی ہیں۔ اب مزید دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی برکات کا۔ ہوا کیا کہ مکہ میں قحط آیا، بڑا زبردست قحط، بارش نہیں ہو رہی، غلہ ختم ہو گیا، بھوک سے لوگ مر رہے، افلاس سے لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا۔ تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، چلو بھئی لات اور عزا جو ہمارے بت ہیں ان کے پاس جا کر ان کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ ایک شخص بولا یہ تو چھوٹے خدا ہیں، بڑے خدا کے پاس چلو۔ کا کون سا؟ کا منات جو ہے اس کے پاس چلو، اس سے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایک نوجوان شخص بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ہائے افسوس ہے تم پر، ہائے افسوس ہے تم پر کہ تم حق اور سچ سے کیسے منہ موڑ سکتے ہو، حق اور سچ سے کیسے منہ موڑ سکتے ہو۔ لوگوں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا تمہارے اندر ابراہیم علیہ السلام کی نشانی اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم ان پتھروں کے رب کے پاس اور ان پتھروں کو جنہیں تم نے خدا بنایا ہوا ہے ان کی پوجا کے لیے کیوں جاتے ہو؟ چلو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس۔ لوگوں نے کہا تمہاری کیا مراد؟ تمہاری مراد خواجہ ابو طالب ہیں؟ کہاں؟ خواجہ ابو طالب کے در پر جاتے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر خواجہ ابو طالب کے گھر تشریف لائے، دستک دی۔ ابو طالب گھر سے باہر نکلے، لنگی پہنی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آتے ہی فریاد شروع کر دی، اے خواجہ ابو طالب دیکھتا نہیں کہ قحط آیا ہوا ہے، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، لوگ بھوکے مر رہے، ہمارے بچے فاقوں کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، آؤ ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ خواجہ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے۔ خواجہ ابو طالب اندر گئے، قمیص پہن کر باہر نکلے۔ ان لوگوں نے کہا کہ خواجہ ابو طالب جب باہر نکلے تو ان کے ساتھ ایک 8 سال کا بچہ بھی باہر نکلا، اور وہ بچہ ایسا باہر نکلا اور وہ ایسا روشن چہرے والا تھا کہ ہمیں یوں لگا جیسے اندھیرے میں سورج باہر نکل آیا ہو، اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ کہ ایسا وہ بچہ ہمارے لیے محسوس ہوا۔ وہ کون تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ابو طالب نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا، بیت اللہ تشریف لائے، بیت اللہ کا 7 چکر لگا کے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھائی، فرمایا بیٹا ہاتھ اٹھا، اللہ سے عرض کر اللہ ہمیں دعائیں، ہمیں اللہ بارش عطا فرمائے۔ تو سارے لوگ آسمان کی طرف دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، چلچلاتی دھوپ تھی، بادل کے ٹکڑے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں قربان حضور کی ذات کی برکت پر کہ میرے نبی نے اپنے دست مبارک کی یوں انگلی آسمان کی طرف بلند کی، لوگوں کی نگاہ جب میرے نبی کی انگلی پر پڑی، پھر انگلی سے آسمان پر پڑی، اللہ کی قسم اللہ نے سارے آسمان کو کالے بادلوں سے بھر دیا۔ پھر بارش برسی، جنگل بھی سیراب، شہر بھی سیراب، مکہ بھی سیراب ہوا۔ جب یہ حضور کی برکت دیکھی تو خواجہ ابو طالب بالکل بے ساختہ اور بالکل بے تکلف ہو کر بول پڑے، کیا؟ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے،
تیرا چہرہ ایسا ہے کہ جس کے طفیل اللہ ہمیں بارشیں عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ثمال الیتام وعصمۃ للارامل، اور بارش کیوں نہ ہو کہ تو یتیموں کی پناہ گاہ ہے اور بیواؤں اور مسکینوں مردوں عورتوں کے لیے پناہ کی جگہ ہے، کہ تیرے پناہ میں آئیں گے، تیرے در پہ آئیں گے تو اللہ کی طرف سے برکتیں پائیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں پائیں گے۔ تیرا در چھوڑ دیں گے تو کہیں رحمت نہیں پا سکیں گے، کہیں برکت نہیں پا سکیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم ابو طالب کے اس شعر کو ہی سمجھ لیں، نہیں ہمیں قرآن سمجھ آتا، نہیں اگر ہمیں حدیث سمجھ آتی، ابو طالب کا یہ شعر ہی سمجھ لو کہ ابو طالب، ابھی میرے نبی نے نبوت کا اظہار نہیں فرمایا، ابو طالب کہہ رہا ہے کہ تیرے صدقے سے ہی رحمتیں اتریں گی، تیری ہی جھولی ہے جو یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں اور بے کسوں اور غریبوں کے لیے ملجا اور مأوا اور پناہ گاہ ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی سارے برکتیں پانی ہیں، آخرت کی ساری برکتیں پانی ہیں، تو ہمیں حضور کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ حضور کے قدموں میں آئے بغیر رب کعبہ کی قسم ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، زندگی میں برکت کا نام نہ سن سکو گے۔ یہ ہم دھوکے میں ہیں کہ میرا 1 کروڑ کا کاروبار 2 کروڑ ہو گیا، 1 فیکٹری کی جگہ 2 فیکٹری ہو گئی۔ نہیں، اللہ کی قسم، سکون کی زندگی نہ پا سکو گے۔ ساری رات سونے اور چاندی میں لیٹے رہو، پیسوں میں کھیلتے رہو اور پیسوں میں ناچتے رہو اور پیسوں میں ڈوبتے رہو، نہیں سکون کی زندگی پا سکو گے، نہیں خوشی کا نام سن سکو گے اگر حضور کی روحانی زندگی تیرے میرے اندر نہیں۔ یہ ہمارا معیار غلط ہے کہ آج ہم نے کامیابی کی بنیاد پیسہ بنایا ہوا ہے، بس کہ جو جتنے پیسے والا میری اور آپ کی نگاہ میں وہ اتنی عزت والا۔ کبھی امیروں کے پاس بیٹھو، ان کی زندگی کی کہانی سنو، اللہ کی قسم میں تو سنتا رہتا ہوں نا، تو پھر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ جیب میں پیسہ نہیں لیکن تم سے اچھی بادشاہوں والی زندگی گزار دوں۔ کہ پیسے کا آنا بادشاہی ہے، مال کا اکٹھا ہو جانا بادشاہی ہے، نہیں، اس دل کا قرار بادشاہی ہے، اس دل کا سکون بادشاہی ہے۔ میرے دوست کھانا کھا رہا، فون پہ کاروبار کر رہے، کھانا کھا رہا ہے کاروبار کر رہا، رات کو 2 بجے فون کرو، اس کا فون بزی جا رہا ہوتا ہے، یہاں سے مال اٹھا لو، یہاں دے دو، وہاں سے اٹھا لو، یہاں دے دو، وہاں مال پھنس گیا اس کو نکالو، رات اور دن کان پہ۔ میں نے کہا یار افسوس ہے تیری زندگی پر کہ تو 2 وقت کی روٹی بھی سکون سے نہیں کھا سکتا، 6 گھنٹے کی نیند تو سکون سے نہیں سو سکتا۔ میں کہا انسان پیسہ کماتا ہے سکون کے لیے، جب تیری زندگی میں سکون ہی نہیں، اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ یہ تو چوکیدار ہے ان پیسوں کا، مالک نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ یہ ہم چوکیدار ہیں، کن کے لیے؟ مرنے کے بعد ورثاء کے لیے۔ ہم تو ورثاء کے لیے پہرا دے رہے ہیں پیسوں کا اور گنتے ہیں روزانہ۔ اور ایک دوست بتانے لگا کہ میرا ایک جاننے والا ہے، وہ پیسوں کو سونگتا ہے، پیسوں کو سونگتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب تانوں کی پتہ ہے دی خوشبو کی نشہ ہے۔ ایسے دیوانے لوگ بھی ہیں۔ تو دین کا اعتبار سے جو غریب ہے، کائنات کا بادشاہ بھی ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ غریب ہے جس کا دین محفوظ نہیں۔ تو حضور کی برکتیں لو بھائی، جسمانی اعتبار سے نہیں لے سکتے، روحانی اعتبار سے تو لے سکتے۔ اس سے اگلی کہانی سنو، اللہ الصمد۔ مکہ میں عرفات میدان سے تقریباً کوئی 16 کلومیٹر ایک بازار لگتا تھا ذی المجاز کے نام سے، حضور کے زمانے میں، ابو طالب کے زمانے میں، جب حضور کی عمر 10 سال ہوئی۔ ذی المجاز اس کا نام ہے، عرفات سے کوئی 18 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ابو طالب کہتے ہیں میں نے سواری پر اپنے یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کو بٹھایا، میں چل پڑا۔ تو اب بازار میں پھرنے پھرانے کی وجہ سے، کیوں گرمی ہے، مکہ کی گرمی تو مشہور ہے نا بھائی، تو ابو طالب نے ایک دم حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہا، جیسے ہم عموماً کہہ دیتے ہیں کہ بھتیجے بڑی پیاس لگی ہے، کیا کریں؟
بھتیجے بڑی پیاس لگی ہے، اللہ الصمد۔ اٹھاؤ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ 351۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا پیاس لگی ہے؟ کہاں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام سواری سے اترے۔ میں قربان اللہ کے نبی پر، میرے نبی نے اپنا پاؤں مبارک کی ایڑی زمین پر ماری، یوں زمین پر ماری، اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ پانی کا چشمہ، میرے نبی کی ذات کی برکتیں بتا رہا ہوں۔ ابو طالب سے کہا پانی پیو چچا۔ ابو طالب نے پانی پیتے ہوئے کہا بھتیجا زندگی بھر ایسا پانی نہیں دیکھا۔ کہا اور پیو اور پیو۔ پینے کے بعد فرمایا چچا پیٹ بھر گیا، سیراب ہو گئے، پیاس ختم ہو گئی؟ جی ہاں۔ میرے نبی نے پھر وہاں ایڑی ماری، اللہ نے پانی بند کر دیا۔ زمین کی ساری برکتیں میرے نبی کی قدموں میں ہیں، ہم کدھر ڈھونڈ رہے ہیں؟ آسمان کی ساری برکتیں میرے نبی کی قدموں میں ہیں، ہم کدھر دیوانے منہ مار رہے ہیں؟ ہم نے اپنے نبی کو سمجھا ہی نہیں ہے، اپنے نبی کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی قسم اللہ کے نبی کو ہم نے پہچانا ہوتا تو سر سے لے کر پاؤں تک مجھ میں سے اور آپ میں سے ہر آدمی محمدی نظر آ رہا ہوتا۔ لیکن کیا کریں، محمدی نظر آنا تو دور کی بات، میرا نبی ساری زندگی جس عمل کے لیے تڑپا اور جس عمل کی دعوت دیتا رہا، آج اس عمل کا سننا ہم گوارا نہیں کرتے۔ یہ پیر والے دن میرا بیان تھا، یہ بھگت پورے میں حضور کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ سیرت بیان کرتے کرتے میں نے حضور کا عمل بیان کیا، نماز۔ میں نے نماز کی بات کی، مجھے بعد میں ساتھیوں نے بتایا کہ مجمع میں سے چند لوگوں نے کہا اے مولوی صاحب کدھر ٹور پہنے، یہ مولوی صاحب نے کون سا موضوع شروع کر دیا ہے، بات سیرت النبی کی ہو رہی ہے، انہوں نے نماز شروع کر دی، یہ کوئی موضوع ہے؟ ایمانی سطح سے ہم اتنے مردار ہو چکے ہیں کہ آج نماز کا ذکر سننے کو تیار نہیں ہے۔ تم میرے نبی کی زندگی سے، میرے نبی کی سیرت سے نماز نکال سکتے ہو؟ میں یہی وہاں پر چیخا تھا، پھر میرے لوگوں نے میرے پر اعتراض بھی کیا، مولوی صاحب تم نے جلسے جلوسوں کے خلاف بات کی ہے، اور میں نے کہا بدبختو عقل کے ہوش کے ناخن لو۔ میں نے یہ تم سے کہا تھا کہ ایسا عمل بتاؤ جو تم 12 ربیع الاول کو کرتے ہو، کوئی ایسی مضبوط حدیث، کمزور حدیث ایسی دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، میری روح کو سکون پہنچتا ہے یہ جو 12 ربیع الاول کو تم کام کرتے ہو۔ میں نے کہا تم نہیں دے سکتے، میں تمہیں ایک عمل دیتا ہوں جس عمل سے میرے حبیب کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ عمل کون سا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری امت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کسی کی گلاں شروع کر دیتی ہیں۔ اب انہی لوگوں کے پاس دعوت لے کر جاؤ تو یہ کیا کہیں گے، اور جاؤ مولوی صاحب ہندوؤں کو دعوت دو، کافروں کو دعوت دو، امریکہ جاؤ، ہندوستان جا کے ہندوؤں کو دعوت دو۔ اور یہ مسلمان جو حضور کی زندگی میں سے نماز کا ذکر سننے کو تیار نہیں ہے، اور تھپا کیا لگایا ہوا ہے، میرے تو وڈا کوئی عاشق رسول ہی کوئی نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ لوگ کہتے ہیں بھی بڑی ترقی والا زمانہ آ گیا ہے، نہیں، اللہ کی قسم ہم تو ان مشرکین مکہ کی جہالت سے بھی 2 گز آگے، 2 گز آگے۔ کیوں کہ مشرکین مکہ کافر ہونے کے باوجود رات کو چھپ چھپ کر میرے نبی کا قرآن اور میری نبی کی نماز دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، کہ کافر میرے نبی کا قرآن سنتے، میرے نبی کی نماز دیکھتے، ان کو سکون ملتا تھا۔ آج کا نام نہاد عاشق رسول حضور کی زندگی میں سے نماز کا ذکر سننے کو تیار نہیں۔ تو پھر یہ پھٹکاریں پڑنی ہیں جو ہم پہ پڑنی ہیں، جوتے پڑنے۔ پھر یہ قوم جو عزت کے قابل نہیں ہے، پھر یہ اسی قابل ہے اس کے جوتے مارے، کوئی کبھی اپنا مارے گا، کبھی غیر مارے گا۔ تو حضور کی زندگی میں برکت ہے بھائی، اور کسی در میں برکت نہیں۔ اب حضور کی مزید برکتیں سنو۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صحابہ میں سب سے لمبی عمر ان کی 350 سال۔
3.5 صدیاں ان صحابی نے دیکھی ہیں۔ اب اس واقعے میں 2 چیزیں ہیں کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں اور میرے نبی کی برکت کسے کہتے ہیں۔ یہ غور سے سننا بھی 2 باتیں۔ یہ ملک ایران میں رہتے تھے، فارس میں، بڑے لینڈ لارڈ، باپ اس کا زمیندار، لیکن تھا مجوسی آگ پرست، اور اس وقت ان کی عبادت گاہ میں آگ جلانے کی ذمہ داری ان کے ابا کے ذمہ تھی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ابا کے ذمہ تھی۔ تو وہ یہ خدمت کرتے تھے۔ تو ایک دن اللہ کی کرنی یوں ہوئی کہ ان کے ابا گھر میں مصروف تھے، تو انہوں نے سلمان فارسی کو کہا۔ سلمان فارسی کو انہوں نے اتنے ناز اور نعمت سے پالا تھا جیسے کوئی اپنی لڑکی کو پالتا ہے، اتنی نعمتوں میں سلمان فارسی کو ان کے ابا نے پالا تھا۔ سلمان فارسی سے کہا بیٹا تو جا کر وہ آگ بھی دیکھ لے اور تھوڑی زمین پہ بھی چکر لگا کے کھیتیوں کا معاملہ بھی دیکھ لے، لیکن دیکھنا واپس آ جانا، دائیں بائیں کہیں نہیں جانا۔ سلمان فارسی گھر سے نکلے تو گھر اور کھیت کے درمیان گرجا پڑتا تھا نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، جو اس وقت حق مذہب تھا، اس وقت کا حق مذہب تھا۔ تو یہ اس گرجے گاہ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ لوگ اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سلمان فارسی ابھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی نماز دیکھی تو مجھے بڑا سکون آیا۔ آج مسلمان کو نماز پڑھ کے نہیں آ رہا، نماز پڑھ کے سکون نہیں مل رہا، کافر کو نماز دیکھ کر سکون مل رہا ہے۔ تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کھڑا ہونے کے بعد ان سے معلومات لینا شروع کر دی کہ آپ کس دین پر ہیں، کون سے نبی ہیں، کس کتاب کو آپ فالو کرتے ہو، کون سی آپ عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پراپر انجیل کے بارے میں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بتایا۔ تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ بھی ان کا مذہب تو ہمارے مذہب سے بہت اچھا، ہم تو آگ پرست ہیں، اللہ کو چھوڑ کر آگ کی بندگی کرتے ہیں، تو یہ تو مذہب ٹھیک اور حق اور سچ ہے۔ کا دیر ہو گئی، دیر ہونے کے بعد نہ میں کھیت جا سکا نہ کہیں اور جا سکا، میں رات کو ہی واپس گھر آ گیا۔ ابا نے کہا بیٹا بڑی دیر کر دی، کدھر رہ گئے تھے؟ کہا میرے دل میں جو بات تھی میں نے ابا کو کہہ دی۔ میں کہ ابا ہم تو گمراہ ہیں، ہم تو ہدایت پر نہیں ہیں، ہمارا مذہب حق اور سچ نہیں ہے۔ کہا تجھے کس نے کہا؟ کہ یہ حق اور مذہب، سچ مذہب یہ عیسائیوں کا ہے، یہ نصرانیوں کا ہے، اس مذہب کو قبول کر لو۔ باپ کے طوطے اڑ گئے کہ یہ ہمارے مذہب کو غلط کہہ رہا اور دوسرے مذہب کو ٹھیک کہہ رہا، لہٰذا کیا کیا؟ سلمان رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی کہ گھر سے نہیں نکلنا، یہی رہنا، ایسا نہ ہو کہ یہ مذہب تبدیل کر دے، اور میں تو اپنے مذہب کا مجاری ہوں، پجاری ہوں، مجاور ہوں، آگ کی ذمہ داری میری ہے، تو میری بڑی بدنامی ہوگی کہ میرے گھر میں ہی بغاوت ہو گئی، میرے گھر میں ہی میرے دین کے مخالف لوگ پیدا ہو گئے۔ تو بیڑیاں ڈال دی۔ اس بیڑیاں ڈالنے سے پہلے سلمان فارسی نے ان لوگوں سے پوچھا تھا کہ تمہارا دینی مرکز کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا دینی مرکز ملک شام میں ہے، ایران سے ملک شام میں ہے۔ تو سلمان نے ان سے کہا کہ تمہارا اگر کوئی قبیلہ شام جانے والا ہو تو مجھے بتانا، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا، میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ خیر اب ان کو بیڑیاں ڈال دی گئیں، کسی نے اطلاع پہنچا دی کہ ملک شام جانے والا قافلہ تیار ہے۔ اللہ کی کرنی کوئی طریقہ بنا، ان کی بیڑیاں کھلی، یہ باپ سے اور گھر والوں سے چھپ کر اس شام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ یہ ملک شام پہنچے تو شام والوں سے پتا چلا کہ یہاں کا یہ گرجا سب سے بڑا ہے، تو وہ شام پر سلیمان رضی اللہ عنہ اس گرجے میں چلے گئے، اس کا جو پادری تھا اس سے ملاقات کی، اپنی ساری داستان سنائی۔ اب یہ سلمان فارسی گھر سے کس لیے نکلے ہیں؟ پیسہ کمانے، ڈالر کمانے؟ نہیں، حق کی تلاش میں نکلے ہیں، حق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تو سلمان جب ملک شام پہنچے، وہاں کے پادری سے کہا کہ میں یوں گھر چھوڑا ہے، میں نے اپنا بد مذہب چھوڑا ہے، گمراہی چھوڑی ہے، تمہارا مذہب قبول کیا ہے، اب میں تمہارے پاس ہی رہوں گا اور تمہارا مذہب سیکھوں گا۔ اب وہ پادری ظاہراً تو بڑا صوفی تھا، ظاہراً تو بڑا نیک تھا، اندر سے 2 نمبر تھا، اندر سے وہ جو ہے وہ بے ایمان تھا۔ لوگ اس کے پاس سونا چاندی لے کر آتے، صدقہ و زکوٰۃ لے کر، تو وہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔ تو سلمان نے فرمایا کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ تو غلط کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے، ایسے نہ کر،
اور لوگوں کا حق ہے تو لوگوں کا حق مارتا ہے، وہ مجھے چپ کرا دیتا۔ وہ مر گیا، مرنے کے بعد لوگ اب آگے عقیدت میں اور محبت میں، ہمارا پادری، ہمارا رہبر، ہمارا قائد مر گیا، چلو عزت کے ساتھ اس کو دفن کریں۔ میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، میں دیکھا یہ دیکھو یہ سونا کے مٹکے بھرے پڑے ہیں سونے سے اور یہ چاندی سے اور یہ پیسوں سے، یہ تمہارا سارا مال ہے، لوگوں کو نہیں دیتا تھا، یہ بڑا بے ایمان آدمی تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اس کی جگہ ایک اور پادری لے کے آئے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں وہ پادری بڑا نیک، بڑا دیندار، بڑا اللہ والا تھا، میں اس کی صحبت میں رہا۔ صحبت میں رہنے کے بعد اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا حضرت اب آپ کے بعد میں یہ دین سیکھنے کے لیے کدھر جاؤں؟ تو فرمایا کہ پورے ملک شام میں میری نظر میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو صحیح راستے پہ چل رہا ہو، تو موصل چلا جا۔ ملک شام سے یہ موصل پہنچے ہیں، ترکی کے قریب یہ پہنچے ہیں۔ پھر یہ سفر ہوا، کہا وہاں فلاں گرجا، فلاں راہب، اس کے پاس چلا جا، اس کے پاس رہ۔ تو سلمان فارسی وہاں سے نکلے ہیں، اب ترکی وہ کیسے پہنچے ہوں گے اللہ جانے اور اس کا عمل جانے۔ خیر سلمان فارسی موصل پہنچے، موصل گرجے گھر پہنچے، پادری سے ملاقات ہوئی، پچھلے پادری کا پیغام دیا، انہوں نے اپنی خدمت میں رکھ لیا، اب دین سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کی کرنی اس پادری کی بھی موت کا وقت قریب ہو گیا۔ پھر حضرت سلمان نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں کہ دین ان سے سیکھ سکوں؟ انہوں نے کہا موصل میں کوئی آدمی نہیں کہ جو میرے دین پر ہو، میری نگاہ میں حق پر ہو، تو عموریہ چلا جا۔ یہ عموریہ، موصل سے عموریہ پہنچے ہیں جہاں قوم لوط ہوا کرتی تھی، یہاں پر پہنچے ہیں۔ یہاں پر ایک پادری سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی یہی بات کہی، اس کے پاس رہے، خدمت کی، اس کی بھی موت کا وقت قریب ہوا۔ سلمان نے اس سے پوچھا بتاؤ اب میں کدھر جاؤں دین سیکھنے کے لیے؟ تو اس عموریہ کے پادری نے کہا اب اس روئے زمین پر، پورے روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو دین عیسوی پر چل رہا ہو، جو عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح معنوں میں متبع ہو، بلکہ سنو سلمان اب آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ کہاں ملے گا؟ کہا اس کی 3-4 نشانیاں، وہ اس علاقے میں تشریف لائیں گے جو پتھریلی ہوگی اور کھجوروں والی ہوگی، پتھریلی علاقہ اور کھجوروں والی سرزمین ہوگی۔ اس کی 3 نشانیاں ہیں کہ وہ نبی اگر تیرے پاس آئے گا، تیرے سامنے آئے گا تو وہ نبی صدقہ قبول نہیں کرے گا، وہ نبی ہدیہ قبول کرے گا۔ نمبر 3، اس کی پشت پر 2 مونڈوں کے درمیان کبوتری کی انڈے کے برابر مہر نبوت ہوگی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ 3 نشانیاں ہیں اس نبی کے حق اور سچ ہونے کی۔ فرمانے لگے کہ میں عموریہ میں تھا، مجھے پتا چلا کہ قبیلہ کلب کے لوگ آئے ہیں جو یہاں وادی قرا کے رہنے والے، مدینہ سے 16 کلومیٹر کا فاصلہ، یہاں پر رہنے والے ہیں۔ میرے پاس چونکہ مال بھی جمع ہو چکا تھا، میں نے بکریاں بھی جمع کر لی، گائیں بھی کافی جمع کر لی، اونٹ بھی کافی جمع کر لیے، تو میں نے ان قافلے والوں سے کہا کہ یہ ساری بکریاں بھی تمہاری، یہ ساری گائیں بھی تمہاری، یہ سارے اونٹ بھی تمہارے، تم لے لو، سارا مال تمہارا ہو گیا، لیکن مجھے اپنے ساتھ کھجوروں والی بستیوں میں لے جاؤ، کھجوروں والی بستی میں لے جاؤ۔ یہ سلمان کا عشق ہے، حضرت سلمان فارسی کی محبت ہے کہ نبی کی محبت میں سارا مال قربان کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ سارا مال بیچ کر اس کے پیسے اپنے پاس رکھتے، کچھ جیب میں ڈالتے، کچھ ان کو دے دیتے، نہیں، حضور کی محبت میں سارا مال قربان کر دیا۔ پھر انہیں قبیلہ کلب نے ان کو لیا، وادی قرا میں لا کر ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد وہاں کے ایک یہودی کو سلمان فارسی کو غلام بنا کر بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، تیرا ہو گیا۔ پیسے الگ وہاں سے بھی لیے سلمان کے ہاتھ سے، ادھر یہودی کے ہاتھ سے بھی پیسے لیے، سلمان کو بیچ دیا۔ سلمان نے کہا کوئی غم نہیں۔ جب وادی قرا میں پہنچے تو قرا وادی میں حضرت سلمان نے دیکھا کہ یہاں بھی کھجوریں ہیں، یہ بھی زمین پتھریلی ہے، تو سلمان نے حضور کی محبت میں غلام بننا قبول کر لیا۔ کوئی بات نہیں، غلامی ہے، کر لوں گا، برداشت کر لوں گا، سہ لوں گا، تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی سہ لوں گا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر، آپ کی صحبت کو پائے بغیر میں اس دنیا سے نہ جانے والا، میں اس علاقے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ سے ایک یہودی وادی قرا چلا گیا، وادی قرا والے نے وہ سلمان اس یہودی کو بیچ دیا۔ 2 دفعہ سلمان بکا ہے،
نہ دنیا کے لیے، نہ سونے چاندی کے سکوں کے لیے. سلمان بکا ہے تو میرے نبی کی محبت کے لیے، میرے نبی کے عشق میں، میرے نبی کی اطاعت میں، میرے نبی کی الفت اور عقیدت میں بکا ہے. تو وہ یہودی سلمان فارسی کو مدینہ لے آیا. جب مدینہ سلمان فارسی نے دیکھا تو اللہ نے دل و دماغ کی آنکھیں کھول کے دکھا دیا، ہاں یہی وہ بستی ہے جہاں آخری نبی تشریف لائے گا. اب یہ سلمان فارسی اس یہودی کی بات کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اب اللہ کی کرنی، مکہ میں حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا. 13 سال مکہ میں گزارے، مدینہ میں سلمان کو پتہ نہ چلا. جب اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت ملی، ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لائے. قباء میں تشریف فرما تھے تو ایک آدمی دوڑتا ہوا، عمر اس کا نام تھا، اس یہودی کے پاس آیا، باغ میں بیٹھا. سلمان فارسی کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں اتار رہے تھے. وہ کہنے لگا، وہ شخص اس یہودی سے، اللہ بیڑا غرق کرے اس قبیلے کا کہ جو اس شخص کو پناہ دے رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی اور رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ. سلمان کہتے جب میں نے یہ جملہ سنا خوشی سے میرا وجود کانپنے لگا. خوشی سے قریب تھا کہ میں نیچے گر پڑتا. میں نیچے اترا، میں نے کہا وہ کون ہے، کدھر سے آئے ہیں، کیا ان کا نام ہے، کدھر ٹھہرے ہیں. جب میرے مالک نے یہ سنا زور سے ایک گھوسا میرے منہ پہ مارا، کہا پیچھے ہٹ، دفع ہو جا، کہاں کی باتیں پتہ کرتا ہے. خیر میں چپ ہو کے پیچھے ہو گیا. رات ہوئی، رات کو میں نے چند کچھ کھجوریں کٹھی کی. کھجوریں کٹھی کر کے میں قباء پہنچا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا. حضور کا چہرہ دیکھا، دیکھتے پہچان گیا کہ ہاں یہ نبی اور رسول ہے، یہ کوئی اور آدمی نہیں ہے. حضور کے ساتھ صحابہ بھی تشریف فرما تھے. وہ کھجوریں میں نے لی، میں نے حضور کے قدموں میں رکھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ مسافر ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، یہ صدقے کی کھجوریں لایا ہوں، آپ خود بھی نوش فرمائیں اور ان کو بھی عطا فرمائیں. میرے نبی نے وہ کھجوریں لی، صحابہ میں تقسیم کر دی. ایک کھجور حضور نے نہیں کھائی، صدقے میں سے ایک کھجور نہیں کھائی. سلمان نے کہا ایک نشانی پوری ہو گئی کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا. خیر اگلا دن ہوا، پھر میں نے کھجوریں اکٹھی کی، پھر میں حضور کی مجلس میں آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، آپ قبول فرمائیں. پھر میرے نبی نے وہ کھجوریں لی، اس میں سے خود بھی کھائیں، صحابہ کو بھی کھلائیں. کہا دوسری نشانی پوری ہو گئی. اگلے دن پھر سلمان آ رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے گھوم رہے. میرے نبی نے پہچان لیا کہ سلمان کیا چاہتا ہے. میرے نبی نے اپنے کندھے مبارک سے اپنی قمیض کو اوپر کر کے کہا کہ سلمان آ اور اپنی تیسری نشانی دیکھ اور میرے نبی کے ہونے کی تصدیق کر دے. سلمان دوڑا ہے، مہر نبوت کو چوما ہے اور میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر میرے نبی کی غلامی میں آ گیا ہے. کہاں فارس سے چلا ہے، حق کی تلاش میں، اور بکتے بکاتے میرے نبی کی محبت میں مدینہ پہنچا ہے. خیر اب کیا باتیں کریں مزید. تو ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام نے سلمان سے کہا سلمان تو اپنے آقا سے مکاتبت کیوں نہیں کر لیتا. مکاتبت کا مطلب کہ تو اپنے آقا سے کہے کہ یار تیری کیا ڈیمانڈ ہے، مجھے اپنی ڈیمانڈ بتا، یعنی پیسے بتا تاکہ میں تجھے پیسہ دوں تو مجھے آزاد کر دے. اس کو کتابت بولتے ہیں عربی میں. کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں کہہ دیتا ہوں. اب سلمان فارسی اپنے آقا کے پاس کہ مجھ سے بدلے کتابت کر لے، مجھے آزاد کر دے. کیا لے گا؟ اب یہودی کی سنو. کہا مجھے 300 کھجور کے درخت چاہیے، 300 کھجور کے درخت، اور وہ درخت جب تو لگائے بڑے ہو جائیں اور پھل دینا شروع کر دیں تب وہ 300 قبول ہوں گے. 300 قبول ہوں گے. دوسرا مجھے 40 اقیہ سونا چاہیے، 40 اقیہ سونا. اب 40 اقیہ سونا کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں آگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے. کیا ہوں؟ ایسا 300 درخت بڑے ہو جائیں، ان پر پھل آ جائے، پھر مجھے آزادی ملے گی. کھجور کا ایک درخت بڑا ہو کر پھل دینے میں 7 سے 8 سال لگاتا ہے. کتنا بھائی؟ 7 سے 8 سال بڑا ہو اور پھل دینا شروع کر دے، اتنا وقت اس کو چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ یا رسول اللہ 10 سال تک میں غلام ہوں، میں نہیں چھوٹ سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں. صحابہ سے کہا سلمان کے لیے درخت چھوٹے چھوٹے پودے کھجور کے اکٹھے کرو. کوئی صحابی 10 لے آیا، کوئی 20، کوئی 15، کرتے کرتے 300 ہو گئی. 300
کھجور کے جڑیں آ گئی. حضور نے سلمان سے کہا سلمان فلاں علاقے میں جا کر کھڈے کھودو. سلمان نے اپنے ہاتھوں سے کھڈے کھودنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ کھڈے ہو گئے. اللہ کے نبی تشریف لائے. میں نبی کی برکت, اللہ کے نبی تشریف ہے. ایک ایک کھجور کا درخت اللہ کے نبی خود زمین میں لگا رہے, دبا رہے, پانی دے رہے, لگا رہے, دبا رہے, پانی دے رہے. کھجور کا درخت کتنے عرصے میں بڑا ہوتا ہے پھل دینے والا؟ 1 سال کے اندر اندر وہ کھجور کا درخت بڑا بھی ہو گیا اور پھل بھی دینا شروع کر دی. میرے نبی کے ہاتھ کی برکت. یا رسول اللہ 40 اقیہ سونا دینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. اللہ کے نبی کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونا آیا, مرغی کے انڈے کے برابر. حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ سلمان یہ جا کے تلوا لو, یہ تلوا لو. یا رسول اللہ یہ انڈا. اب 40 اقیہ کتنا بنتا ہے؟ 40 اقیہ سونا 8 کلو وزن بنتا ہے. کتنا بھائی؟ 8 کلو سونا بنتا ہے 40 اقیہ. اور یہ مرغی کا دانہ, مرغی کا انڈا 8 کلو ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب آپ بتائیں, ہو سکتا ہے یہ؟ یا رسول اللہ 8 کلو سونا, یہ کیا؟ کہا میں جو کہہ رہا ہوں جاؤ نا, میں جو کہہ رہا ہوں جاؤ نا. سلمان فارسی گئے, تلوایا. اللہ کی قسم سلمان فارسی فرمانے لگے 40 اقیہ 8 کلو دور کی بات, میں نے حضور کے کہنے پر یہ انڈا تلوایا. اگر میزان کے ایک تلڑے میں پلڑے میں یہ انڈا رکھ دیا جاتا اور دوسرے میں احد پہاڑ رکھ دیا جاتا تو یہ انڈے کا وزن اس سے بھی زیادہ ہو جاتا. سلمان کی برکت. سلمان کو اللہ نے حضور کے ذریعے سے یہ برکت عطا فرمائی. درخت بھی پورے ہو گئے, انڈے بھی پورے ہو گئے, سلمان آزاد ہو گیا. اب اس عشق کا صلہ کیا دیا اللہ نے؟ غزوہ خندق ہوئی تو مدینہ کے چاروں طرف سلمان فارسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ خندق کھودیں, کھدائی کریں, بڑے بڑے کھدے کھولیں. اب خندق کی باری ہے تو حضور نے صحابہ تقسیم کر دی, مہاجرین یہ والا حصہ کھودیں گے, انصار یہ حصہ کھودیں گے. سلمان فارسی درمیان میں کھڑے. مہاجرین کہنے لگے یہ ہمارا ہے, انصار کہنے لگے یہ ہمارا ہے. مہاجر کہنے لگے بھی یہ ہمارا اس لیے ہے کہ یہ ملک شام سے ہجرت کر کے آیا ہے جیسے ہم مکہ سے ہجرت کر کے آئے. اور انصار کہنے لگے کہ نہیں بھائی یہ تو پہلے مدینہ میں تھا حضور کے آنے سے پہلے, تو یہ انصاری ہے. جھگڑا ہو گیا. حضور نے ارشاد فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں, سلمان منا اہل البیت. سلمان نہ مہاجر ہے نہ انصاری ہے, سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. سلمان میرے اہل بیت میں سے. ہاں بھائیو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, حضور کی سنت پر آ جاؤ. اگر زندگی میں برکتیں چاہتے ہو, زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو, اپنے ہر عمل میں, اپنے ہر کام میں حضور کی زندگی کو زندہ کرو. برکتوں والی زندگی ہوگی, برکتوں والی زندگی ہو جائے گی, خوشیوں والی زندگی ہو جائے گی. اللہ کی قسم جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی, لیکن تم دل کے بادشاہ ہوگے, دل کے مطمئن ہوگے اور دل کے تم خوش رہو گے. اصل اطمینان ظاہر کا ہے کہ دل کا, بھائی دل کا ہے نا اطمینان. تو دل کا اطمینان حضور کی غلامی کے بغیر نہیں, اور حضور کی غلامی اطاعت کے بغیر قبول نہیں. کیا ذہن میں رکھنا. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے. سنتیں پڑھنے